السلام علیکم دوستوں، کبھی آپ نے کسی کا دل سے بھلا چاہا ہے، اس کی بھلائی چاہی ہے اور اس نے آپ کو بدلے میں صرف تکلیف دی ہو؟ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسلام کی تاریخ کے سب سے دردناک واقعہ، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے پیغام کو پھیلانے گئے تھے، لیکن جواب میں کیا ملا؟ طیف کا واقعہ، جہاں ان کو پتھر مارے گئے، زخم دیے گئے، روح تک چھلنی کر دی گئی، لیکن اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی بلکہ دعا دی۔ طیف کیوں گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ واقعہ شروع ہوتا ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مسلسل تکلیفوں کا شکار تھے۔ ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ سال کو کہا جاتا ہے عام الحزن، غم کا سال۔ مکہ میں دعوت دینے کے لیے کوئی سہارا نہیں بچا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طیف کا رخ کیا۔ امید تھی کہ شاید وہاں کے لوگ اسلام کو قبول کریں گے، اپنا چھاتا دیں گے اور دعوت کا کام آگے بڑھ جائے گا۔ طیف میں کیا ہوا؟ طیف پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی، ان کو دعوت دی، امن، اخلاق، توحید کی بات کی، لیکن نہ صرف دعوت کا انکار کیا گیا بلکہ مذاق اڑایا گیا، اور صرف اتنا ہی نہیں، گالیاں دی گئی، جوتے مارے گئے اور طیف کے بدتمیز لوگوں نے ان کے پیچھے لگا دیے گئے۔ بچوں نے، آوارہ لوگوں نے پتھر برسائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے خون بہہ رہا تھا، زخم اتنے گہرے تھے کہ قدم اٹھانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے اپنے بدن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کی، وہ بھی زخمی ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں جا کر بیٹھ گئے، زخم سے بہنے والے خون سے خون، گارڈن لباس، آنکھوں میں آنسو، دل میں ٹوٹا ہوا غم۔ اور اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ ان کی سب سے دردناک اور روح کو ہلا دینے والی دعا: یا اللہ، میں اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کی ذلیل کرنے والی حرکتوں کی شکایت کرتا ہوں۔ مجھے کوئی غم نہیں اگر تو مجھ سے راضی ہے۔ جب فرشتہ آیا اور کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ کہیں تو میں 2 پہاڑوں کو ملا کر طیف کو کچل دوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نہیں، میں دعا کرتا ہوں ان کے نسلوں میں سے کوئی ہو جو اللہ کو مانے۔ سبحان اللہ، جنہوں نے پتھر مارے ان کے لیے بھی دعا، نفرت نہیں۔ طیف کا اثر آج تک۔ وقت گزرا اور آخر وہی طیف کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر، ان کی دعا اور رحم نے نفرت کو محبت میں بدل دیا۔ طیف کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے، انسانی ذلت سے غصہ نہیں، دعا نکلنی چاہیے۔ جب سب کچھ ٹوٹ جائے تو صرف اللہ سے بات کرنی چاہیے۔ جو تمہارے دشمن ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں تمہارا دوست ہو۔ آج ہم بھی کسی کی باتوں سے ٹوٹ جاتے ہیں، تھوڑی سی بے عزتی سے دل بھر جاتا ہے، لیکن دیکھو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے بڑے درد کے وقت بھی صرف دعا کی، نہ بد دعا، نہ بدلہ۔ تو چلیے، اگر ہم زندگی میں کبھی طیف جیسا لمحہ آئے تو اس کا جواب ہم بھی دعا سے دیں، اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی جو ہمیں دکھ دے گئے۔ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ تھا۔ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے شیئر کریے، چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ اور لوگ بھی صبر اور رحم کا مطلب سمجھ سکیں۔ یا اللہ، ہمیں بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صبر دینا۔ اللہ حافظ۔